دین کی بات کی جائے یا سنی جائے تو اس نیت اور اس ارادے سے کہ میری زندگی میں تبدیلی آ جائے اور ہماری زندگی میں ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ منافق اور امانت میں خیانت کرنے والے کی بہت ہی سخت سزا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا جمع کیے ہوئے ہے اور وہ اٹھاتا ہے تو بہت بھاری ہے، اٹھایا نہیں جاتا، گر جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد اور لکڑیاں بکھری ہوئی ہیں، ان کو وہ مزید اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں موجود ہیں اور وہ ان کی امانتوں کو لوٹا نہیں رہا بلکہ اور لوگوں کی امانتیں اپنے پاس جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حضور جب خیانت کرنے والا امانت میں پیش ہوگا تو جو امانت والے لوگ ہوں گے وہ اپنی امانت کا لینے کا اصرار کریں گے، تو وہ کہے گا کہ میں کہاں سے تمہاری امانت دوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو رب العالمین فرمائے گا کہ امانت موجود ہے، کیوں نہیں ہے؟ جاؤ جہنم میں فلاں جگہ موجود ہے، اٹھا کر لاؤ۔ تو وہ جانے کی وہاں کوشش نہیں کرے گا، فرشتے اسے پکڑ کر اس میں پھینک دیں گے۔ وہ پھر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ وہ پھر امانت گر جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم میں جلتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے گا، اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کر دے گا، یعنی کہ اس کو ضائع کر دے گا، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلاموں، کسی دوست کا کسی کے پاس کوئی بات بتا دینا یہ بھی امانت ہوتا ہے، یہ راز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی دوست کی بات کسی کو بتا دی تو یہ بھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اس نے بڑے مان سے آپ کو بات بتائی تھی اور آپ نے اس امانت کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس میں خیانت کی کہ اوروں کو بتا دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھ پر 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی رہے، ہاں قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رکھ لوں تو اور بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بکثرت پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو امانت جس کے پاس بھی ہو رکھی جائے وہ امانت کو بعین ہی اسی طرح اس کو واپس کرے، اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے،
اور وہ امانتیں اسے پھر بھی لوٹانی پڑیں گی۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور جب وہ حاضر ہوگا تو پھر بھی امانت لینے والے کا اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ عرض کرے گا اور یہی اصرار ہوگا کہ اے اللہ ہماری امانتیں ہیں اس کے پاس، اور ان امانتوں میں خیانت کرنے کی عوض وہ جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ کا قرآن بھی یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالی اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔